سیدی غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ آپ گزر رہے تھے تو ایک عیسائی اور مسلمان یہ آپس کے اندر بحث کر رہے تھے۔ عیسائی مسلمان سے کہنے لگا جی تمہارے قرآن کے اندر موجود ہے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کہا کرتے تھے وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ کہ میں مادرزاد کوڑیوں کو بھی شفا دیتا ہوں، مادرزاد اندھے ہوتے ہیں ان کو آنکھیں دیتا ہوں، اور میں اللہ کے حکم سے مردے بھی زندہ کرتا ہوں۔ یہ تمہارے قرآن میں موجود ہے کہ ہمارے نبی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے مردے زندہ کیے ہیں، تمہارے نبی نے بھی کوئی کیا ہے؟ اب وہ مسلمان بیچارہ کم علم تھا، اس کے پاس علم نہیں تھا، اس کو پتہ نہیں تھا، حالانکہ ہمارے نبی نے مردے زندہ فرمائے ہیں، باقاعدہ آپ کو سیرتی کتابوں میں ملے گا۔ اب غوث اعظم عبد القادر جیلانی پاس سے گزر رہے تھے، آپ کے کان میں آواز پڑ گئی کہ یہ میرے نبی پہ اعتراض کر رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے مردے زندہ کیے ہیں، آپ کے نبی نے کوئی کیا ہے تو بتائیں۔ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ اس کے پاس گئے، جا کر اس کے بازو کو پکڑا اور کہنے لگے تو نبی پاک کی بات کرتا ہے، تو حضور کی بات کرتا ہے، میں حضور کے غلاموں کا غلام ہوں، تو مجھے بتا کون سا مردہ زندہ کرنا ہے؟ وہ تو مالک ہیں، وہ تو آقا ہیں، تو مجھے بتا کون سا مردہ زندہ کرنا ہے؟ وہ جناب سیدی غوث پاک سے کہنے لگا جی اگر آپ نے نہ کیا تو غوث پاک نے فرمایا ٹھیک ہے پھر جو آپ کہیں گے، اور اگر میں نے کر لیا تو کہنے لگا پھر جو آپ کہیں گے۔ جناب یہ آپس میں بات طے ہو گئی۔ اب وہ سیدی غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کو لے گیا قبرستان میں، اور سیاںہ آدمی تھا، اس نے جا کے پہلے دیکھا کہ سب سے پرانی قبر کون سی ہے، سب سے پرانی قبر کے پاس وہ سیدی غوث پاک کو لے گیا، تو بتا کون سا مردہ زندہ کرنا؟ وہ کہنے لگا جی یہ والا۔ سب سے پرانی قبر پہ وہ غوث پاک کو لے گیا۔ سیدی غوث پاک رحمۃ، میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ یہ جو بھی ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ غوث پاک نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور عرض کرنے لگے اے مالک و مولا، اس نے میرے پہ اعتراض نہیں کیا، اس نے مجھے بات، یہ تو تیرے نبی پہ بات کر رہا تھا، اس نے تو نبی پاک پہ اعتراض کیا، اللہ میرے لیے نہیں اپنے نبی کے لیے، میری تو بات ہی کوئی نہیں، یا اللہ اپنے نبی کے لیے اس کو زندہ فرما دے۔ تو قبر کھلی اور قبر کے اندر سے ایک عورت زندہ ہو کے باہر آ گئی۔ اب وہ جو بندہ تھا جس نے اعتراض کیا تھا، اس غوث پاک نے جب قدموں میں دیکھا تو وہ نیچے بیٹھا ہوا تھا، سیدی غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں بیٹھا ہوا تھا۔ کہنے لگا جی میں نے کہا تھا اگر آپ نے زندہ کر دیا تو پھر جو آپ کہیں گے، اب آپ مجھے بتائیں کیا کرنا ہے؟ سیدی غوث پاک فرمانے لگے تو نے میرے آستانے پہ آ کے جھاڑو نہیں دینا، تو نے میرے پیچھے نہیں گھومنا، تو عیسائی ہے کلمہ نہیں پڑھتا۔ سیدی غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے اسے کلمہ پڑھایا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی بنایا، بعد میں وہ کہنے لگا مرید بھی کر لیں اپنا۔ اسی طرح ایک بڑا پیارا واقعہ سیدی غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت کے حوالے سے کتابوں میں لکھا ہے۔ سیدی غوث پاک فرماتے میں بیان کر رہا تھا، 70,000 کا مجمع میرے سامنے بیٹھا ہوا تھا، ولی بھی ہیں، کتب بھی ہیں، غوث بھی ہیں، ابدال بھی ہیں، ساری اللہ کی مخلوق وہاں پر حاضر ہے۔ تو ایک بندہ، حضور غوث پاک فرماتے کہ میں اچانک سے یہ گفتگو ہو رہی تھی میری کہ جب میرے نانا جان حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پر گئے نا تو دیر نہیں لگی، جب حضور معراج پر گئے تو پھر دیر، حضور یوں گئے اور یوں آ گئے۔ سیدی غوث پاک یہ بیان کر رہے تھے، سامنے گلی کے اندر سے ایک عیسائی گزر رہا، یہودی گزر رہا تھا، یہودی۔ اس نے جب بابا جی کا یہ جملہ سنا نا کہ حضور معراج پر گئے، یوں گئے اور یوں آ گئے، تو وہ اپنے آپ سے کہنے لگا لو جی بابا جی کتنی بڑی چھوڑ ہے۔ حالانکہ یہ خود کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا آسمان بھی دیکھا، دوسرا بھی دیکھا، تیسرا بھی دیکھا، مسجد اقصیٰ میں بھی گئے، وہاں پر انہوں نے امامت بھی کی ہے، نبیوں سے ملاقات بھی ہوئی ہے، پھر رب کے پاس گئے ہیں، وہاں سے نمازیں لی 50۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت اس انداز میں کرتے تھے، اور اتنا شوق ذوق تھا اللہ کی عبادت کا کہ حضور کو 50 نمازیں ملی تو لے کے آ گئے۔ یہ آپ نے پڑھا نا، سنا، حضور 50 ہی لے کر آئے تھے، لیکن یہ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا جی آپ کی امت نہیں پڑھے گی، کم کروا کے لائیں، لیکن حضور علیہ السلام کا رب سے پیار اور رب کی عبادت سے اتنا پیار تھا کہ رب نے کہا تھا 50 پڑھنی تو کہنے لگے ٹھیک ہے پڑھ لیں گے، حضور نے 50 ہی لی تھی۔ اب جناب نمازیں بھی لے کر آئے، کم بھی کروائیں، اتنے معاملات ہوئے، اور بابا جی لمبی چھوڑ رہے ہیں، بابا جی کہہ رہے ہیں جی یوں گئے اور یوں آ گئے۔ وہ اپنے اندر سے اپنے آپ سے باتیں کرنے لگا۔ اللہ والے دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں، جواسیس القلوب، یہ دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں، ان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ بندہ کیا سوچ رہا ہے۔
سیدی غوث پاک رحمت اللہ علیہ کو خبر ہو گئی کہ یہ یہودی اس وقت یہ سوچ رہا ہے کہ میں بڑی بڑی چھوڑ رہا ہوں، میرے نانا جان یوں نہیں گئے، یوں جلدی واپس نہیں آئے. تو سیدی غوث پاک رحمت اللہ علیہ اس بندے کی طرف متوجہ ہوئے اور آپ اسے کہنے کہ بیٹا میں نے اگر آج کے دن یہ ثابت نہ کیا کہ حضور یوں گئے اور یوں آئے تو پھر مجھے عبد القادر نہ کہنا. یہ بندہ جب اپنے گھر میں گیا تو دریا کے کنارے سے گھر تھا، کہ گھر میں گیا تو جا کر اپنی بیگم سے کہنے کا جی کھانا ہے کچھ کھانے کے لیے. اس نے کہا جی کھانا ہے، آپ نا ایسا کریں کہ آپ ذرا نہا کے آئیں، میں سالن گرم کرتی ہوں. اس نے کہا ٹھیک. یہ جناب وہ دریا میں نہانے کے لیے گیا تو اپنے کپڑے اتارے، دریا کے اندر جیسے ہی اس نے ڈبکی لگائی نا جی، یہ باہر نکلا تو پہلے یہ مرد تھا، اب یہ عورت بنی ہوئی. مرد تھا تو اب یہ عورت بنی ہوئی. اب بڑا پریشان، پہلے بغداد کا شہر تھا، اب شہر بھی کوئی اور ہے، کوئی آس پاس کا پتہ نہیں، کوئی جان پہچان نہیں، کوئی کچھ نہیں پتا. اب کسی نے دیکھا کہ جناب دریا کے اندر سے ایک عورت نکلی، وہ اس کے پاس گیا، کپڑے وغیرہ اس کو دیے، بات کرے تو وہ جواب کوئی نہ دے. اب نئی نئی عورت بنا ہو تو کیا جواب دینا ہے. وہ اب سہما ہوئے، بہت زیادہ سہمی ہوئی جناب. اب وہ اس کو ساتھ لے کر قاضی کے پاس چلا گیا، نکاح پڑھوا لیا. 12 سال گزرے، اللہ پاک نے 9 بیٹے عطا فرمائے. ایک دن نہ اپنے بڑے بیٹے سے کہنے لگی تم نہ اپنے چھوٹے بھائیوں کا دھیان رکھنا، میں ذرا نہا کے آئی. وہ جناب پھر دریا کے اندر جیسے ہی ڈبکی لگا کے باہر نکلا تو پھر وہی مرد، پھر وہی بغداد کا شہر. کپڑے جو 12 سال پہلے اتارے تھے وہ بھی پڑے ہوئے، وہ کپڑے اتار کر پہنے اور بڑا ہی پریشان، بڑا ہی سہما ہوا اپنے گھر گیا بیوی کے پاس، عورت کے پاس. تو پتہ بیوی نے کیا کہا؟ کہنے لگی آپ اتنی جلدی آ گئے، میں نے تو ابھی سالن بھی گرم نہیں کیا. اللہ اکبر، اتنی جلدی آ گئے واپس، ابھی تو میں نے سالن ہی گرم نہیں کیا، مجھے لگتا ہے آپ نہ آ کے کوئی نہیں آئے. اب وہ بڑا پریشان، وہ کہنے لگا 12 سال 9 بچے. تو وہ کہنے لگی کون سے 12 سال، کون سے 9 بچے؟ تو وہ کہنے لگا تیرے سے کرنے کی بات نہیں، بابے سے کرنے والی بات ہے. جناب دوڑتا ہوا سیدی غوث پاک عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی. غوث پاک نے جب اس کو آتے ہوئے دیکھا تو غوث پاک نے فرمایا رستہ بناؤ. اس کے لیے رستہ بنایا گیا. وہ دوڑتا ہوا سیدی غوث پاک رحمت اللہ علیہ قدموں میں آ کے گرا اور ایسے منہ اٹھا کر اوپر کہنے لگا سرکار آج سمجھ آئی ہے کہ حضور یوں گئے تھے اور یوں آئے ہیں.